السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان ابوہما صالحا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی۔ یا غوث، نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی۔ محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی، اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی۔ تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی۔ تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ شہ نشین کو تشریف فرما ممتاز معزز مکرم سادات کرام، بالخصوص آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال اولاد غوث اعظم کانفرنس کے دائی، محرک، روح رواں، صاحب سجادہ بارگاہ حضرت بادشاہ پیرہ، تقدس معاف نبیر حضور غوث اعظم حضرت مولانا سید شاہ تاج الدین قادری الجیلانی المعروف بھی تاج پیرہ صاحب ادام اللہ فیوزہ، خواجہ دکن، شہباز دکن، وارث حال حضور خواجہ ہند، برادرم مولانا ڈاکٹر سید علی حسینی، زیب سجادہ جانشین سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز کے سودراز، تقدس معاف ڈاکٹر مولانا حافظ سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری الحیدری ادام اللہ فیوزہ، نامزد سجادہ نشین بارگاہ سید الابدال سلطان الفقراء سرکار نوبر۔ جس طرف دیکھوں سادات کرام کی ایک کہکشاں ہیں، اور بقول کسی شاعر کے کہ رہے محبت میں ہم نے سوچا کہ سر جھکائیں کدھر سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا ادھر سے پہلے ادھر سے پہلے۔ میں جس طرف دیکھتا ہوں سادات کرام کی ایک عظیم کہکشاں ہے، ایک انجمن ہے، قابل مبارکباد ہے یقیناً حضرت تاج پیرہ، جنہوں نے ایک عظیم الشان غوث کا بیڑا اٹھایا اور اتنے سادات کو ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ یقیناً مجھ سے قبل میرے برادر عزیز مولانا سید آل محمد قادری شبر پاشا نے اپنے مدلل اور مفصل خطاب میں آج کے اس کارنامے کی خوب پذیرائی فرمائی، اور یہ بھی کہا کہ یہ سادات کرام کی انجمن اور ان کی نسبتوں کا فیضان ایک آ جائے تو برکتوں کا نزول ہو، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور یہاں پر دیکھیں حسنی اور حسینی سادات کرام کی ایک انجمن ہے، یقیناً یہ شہر حبلی پر مولا کائنات شیر خدا کی خصوصی عطا کا نتیجہ ہے۔ اور آج
مولا کائنات شیر خدا کی اولاد کا اتحاد وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے۔ میں چند منٹ لوں گا، میں عوام سے گفتگو نہیں، میں مشائخ اور سادات سے گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ ہی کی توجہات اور آپ ہی کی دعاؤں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا پروگرام ہے، چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں کہ ہندوستان کے آزاد ہوئے کم و بیش 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ اس سے قبل جو خانقاہوں کا کردار تھا، اس سے قبل جو خانقاہوں کی خدمات تھی، خانقاہوں کا تقدس تھا، خانقاہوں کی اہمیت تھی، خانقاہ طبقے کی، سماج کی، سوسائٹی کی ایک ضرورت کا نام ہے۔ یہی خانقاہ کا کانسیپٹ لے کر ہندوستان کی سرزمین پر رجواڑوں کے درمیان سلطان الہند سرکار غریب نواز تشریف لے کر آئے، اور پھر کام چلتا رہا تا وقت کہ نظام الدین محبوب الہی سرکار نے وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے میں اولاد غوث اعظم کی خدمات کی طرف تیزی سے آ جاؤں گا۔ سرکار محبوب الہی سلسلہ چشتیہ میں ایک ایسی عظیم البرکت شخصیت کا نام ہے جنہوں نے خانقاہوں کو مربوط کیا، ہزاروں خلفاء کو ہندوستان کے طول و عرض میں روانہ کیا، اور ایک عظیم الشان خانقاہی نیٹ ورک کا قیام عمل میں لایا، اور آج تک اسی خانقاہی نظام کے تحت ہندوستان کی لگ بھگ تقریباً خانقاہیں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس سے قبل دلی کی سرزمین پر ایک ایسی ہی ملتی جلتی کانفرنس ہوئی تھی، کیونکہ میں اس کا حصہ رہا ہوں، صوفی کانفرنس۔ اس میں میرے والد بزرگوار شہزادے حضور غوث اعظم نے داعیے اور بانی صوفی کانفرنس اشرف میاں سے کہا تھا کہ بھئی آپ کو مبارکباد ہو، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اتنے سادات ایک ساتھ حشر میں جمع ہوں اور آپ نے دلی میں جمع کر دی۔ تو میں آج تاجپیرہ صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے پھر آج دوبارہ اسی سنت کا احیاء فرمایا، اور تمام سادات کو ہندوستان کے طول و عرض سے، دلی سے، کشمیر سے، پنجاب سے، حیدرآباد سے، مہاراشٹر سے، سرکردہ خانقاہ کے نمائندے سلسلہ قادریہ کے میرے بھائی حیدر ولی اللہ قادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑوں، میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، قرین انصاف ہوگا۔ آپ نے ان سب کو جمع کر دیا، اور یقیناً آپ کا یہ جمع ہونا ایک مسلسل طریقے سے محسوس اور غیر محسوس طریقے سے جو سادات دشمنی کی لہر ہندوستان کی سرزمین پر چل رہی ہے، خدا کی عزت کی قسم، مولائے کائنات کا فیضان اسی طرح جس طرح حضرت تاج پیرہ کو ملا ہے، تمام سادات کرام اگر اس ذمہ داری کو لے کر آگے بڑھے، وہ دن دور نہیں، ہندوستان کی سرزمین سے، بر صغیر سے ہم خارجیت اور ناصبیت کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر کوئی یزیدی مولائے کائنات شیر خدا کے مقام و مرتبے پر گفتگو کرنے کی ہمت نہیں کر سکے، پھر کسی مولوی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ شیر خدا مولا علی کے بابا سرکار ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کر سکے۔ یہ اتحاد رنگ لائے گا، اور اسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ اولاد غوث اعظم کانفرنس اتحاد کی دعوت ہے۔ یہ اولاد غوث اعظم کانفرنس ایک پیش قیمہ ہے، ایک پیش قیاسی ہے، صرف حب علی حبلی میں نہیں، کرناٹک میں نہیں، پورے ہندوستان میں سادات کے اتحاد کا ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ اور جب آپ متحد رہیں گے، یاد رکھیں، آپ اتحاد سے نہیں، آپ میں اتفاق نہیں، افتراق ہے، انتشار ہے۔ اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بر صغیر میں یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں خارجیت اور ناصبیت کے، جب دیکھیں آپ مولا کائنات کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، تضحیک کی جاتی ہے، کبھی علی کی فضیلت پر گفتگو، کبھی علی کی امامت پر گفتگو، کبھی شیر خدا کی ولایت پر گفتگو، کبھی مولائیت پر گفتگو، من کنت مولا فہذا علی مولا کے مفہوم پر گفتگو۔
کبھی مولا کائنات کے پہلے مسلمان ہونے پر گفتگو، کئی مولا کائنات کے افضل ہونے پر گفتگو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ سادات منتشر ہیں، متفرق ہیں اور سب فکر مند ہیں اور کہیں نہ کہیں قائب بھی ہیں. لیکن اللہ کی عزت کی قسم اس طریقے کے اگر اجتماعات ہوتے رہیں تو ہندوستان سے لے کر بر صغیر کے ہمارے پڑوسی ملک میں جو خارجیت اور ناسبیت کا تعفن ہے، جس کی بدبو ہم ساری دنیا میں محسوس کر رہے ہیں، یہ اتحاد ضرور بضرور رنگ لائے گا اور انشاءاللہ انہی سادات کی حمایت اور انہی سادات کی سرپرستی اور انہی سادات کی رہنمائی میں سارے ہندوستان میں اولاد غوث اعظم کانفرنس بھی ہوگی اور اولاد علی کانفرنس کا بھی آغاز کیا جائے انشاءاللہ. چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر اپنی جگہ لوں، کیونکہ بڑی محبتوں سے میرے برادر کبیر حضرت تاج پیرہ نے مجھے یاد فرمایا ہے. دوستو، یہ ملک یقیناً ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ خواجہ ہند کا ملک ہے. اس ملک کے بادشاہ سرکار غریب نواز. اور میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہاں پر سلسلے چشتیہ کی ممتاز ترین خانقاہ کے نمائندے بیٹھے ہیں، بلکہ میں ایک حقیقت آپ سے عرض کر رہا ہوں. یقیناً یہ ملک میرے اور آپ کے نبی نے سرکار غریب نواز کو عطا فرمایا اور اس ملک کا ان کو بادشاہ بنایا. سلسلے چشتیہ کی خدمات اور سرکار غریب نواز کی خدمات، اسلام ہندوستان میں آ گیا تھا، صحابہ لے کر آ گئے، کیرلا کی سرزمین پر پہنچ گیا تھا، لیکن نہ پھل رہا تھا نہ پھول رہا تھا. جو تمنا حضور نے ہند کے حوالے سے فرمائی تھی، جو دعائیں دی تھی، جو خواب صحابہ نے دیکھے تھے، جو تابعین نے دیکھے تھے، جو تمنائیں علماء کرام کی تھی ہندوستان کے حوالے سے کہ یہ اس خطے میں یہ فرٹائل زمین ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، کہ مصداق ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ یہاں پر اسلام پھیلے پھولے نشو نما پائے اور سارے عالم اسلام کو ہندوستان کے مسلمان تقویت اور طاقت پہنچائے. اور یقیناً یہاں کی زمین پر جامع مسجد کی طرف ہو رہا ہے، ایک شخص ٹھہرا ہوا ہے اور وہ پیرانے پیر کی طرف دیکھتا نہیں. اور غوث اعظم کا یہ معاملہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ زیارتوں کے لیے اترتے ہیں، ساری دنیا سے بلاد عرب اور عجم سے غوث پاک کے چہرے اقدس کی زیارت کرنے کے آتے ہیں. صرف دنیا والے نہیں، پیرانے پیر ارشاد فرماتے ہیں الانس لہ شیخ والجن لہ شیخ والملائکۃ لہ شیخ وانا شیخ الکل. انسانوں کے شیخ ہوتے ہیں، فرشتوں کے شیخ ہوتے ہیں، جنوں کے شیخ ہوتے ہیں، اور تمہارا پیر عبدالقادر جیلانی ان تمام کا شیخ ہے. میرے غوث فرشتوں کے بھی شیخ ہیں، جنوں کے بھی شیخ ہیں، یاد رکھیں انسانوں کے بھی شیخ ہیں. اب جن کا چہرہ دیکھ لے فرشتے آسمان سے بغداد کی سرزمین پر اترتے ہوں، ان کا چہرہ ایک شخص نہیں دیکھتا اور چہرہ چھپائے بیٹھتا ہے. ہزاروں کا مجمع ہے، غوث اعظم کی نظر اس پر پڑ گئی. پیرانے پیر نے کہا اس کو بلا کر لاؤ. پکڑ کر لایا گیا، وہ آیا، اس نے کہا تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں؟ لوگ دنیا بھر سے میرے دیدار کے لیے آتے ہیں اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو ایک نظر مجھے دیکھتا نہیں. تو سنیں اتحاد کسے کہتے ہیں، مشائخ میں محبت کسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کی خیالداریاں کسے کہتے ہیں. وہ شخص جھجکتے ہوئے کہنے لگا کہ سرکار آپ کے چہرے کے بارے میں، آپ کے رتبے کے بارے میں، آپ کے مقام کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں، آپ کے نسب کے بارے میں، آپ کے جلوے کی رعنائیوں کے بارے میں سنا کر آیا ہوں، لیکن کیا کروں، میں کسی کا مرید ہوں. آپ کو دیکھ لوں گا انٹرپشن ہو جائے گا، آپ کو دیکھ لوں گا پھر پیر کا نہیں رہوں گا. توجہ ہے، یہ شیخ الکل ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ نبی کے جانشین ہیں، یہ علی کے وارث ہیں. غوث پاک نے کہا مجھ پر بھروسہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں ہے آپ پر بھروسہ، محی الدین ہے. تو کہا چہرہ اٹھا میری طرف دیکھ. اس نے جو ہی نگاہ غوث اعظم کے چہرے پر کی، اسے غوث اعظم نظر نہیں آئے بلکہ اپنے پیر غوث پاک کے چہرے میں نظر آئے. یہ ہے پیغام خانقاہوں کے لیے. ایسا نہیں کہ ان کے مرید کو ان کو نے پکڑ لیا، ان کے مرید کو انہوں نے پکڑ لیا اور کہا آپ میرے ہو جائیے. نہیں، ایسا نہیں ہے دوستو. خانقاہ وہ ہے
کہ کسی بھی سلسلے کا مرید آپ کی خانقاہ پر آ کر بیٹھ جائے تو آپ یہ مت دیکھیے کہ یہ فلاں حضرت کا مرید ہے، یہ فلاں سلسلے کا مرید ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جن کے مرید بندہ نواز ہیں، جن کے مرید غریب نواز ہیں، جن کے مرید غوث اعظم ہیں، یہ اسی پیر مولا کائنات کا مرید ہے. یہ ہوگا ہمارا نقطۂ بولیے اتحاد، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے ایک عجیب مسائل سے سادات گزر رہے ہیں. وہ تو اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمت ہے حضرت بادشاہ پیرا رحمہ اللہ پر، جنہیں میں نے بھی دیکھا ہے. شبر پاشا نے بچپن میں دیکھا، میں جوانی میں کئی اسفار شہزادے غوث اعظم کے ساتھ، یہ دونوں غوث اعظم کے شہزادوں کے ساتھ کرتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا. اور یہ چلتے پھرتے ایسے لوگ تھے کہ سادات کی یہاں پر انجمن ایک شعر ان کی خدمت پہ پیش کر آگے بڑھوں. آپ اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سید ہونا کیسا ہے. تو آپ سید ہیں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یا تو آپ کا چہرہ بولے، یا کہ آپ کے اخلاق بولے، یا تو آپ کے کردار بولے، یا آپ کی خدمات بولے. بھوکے کو کھانا کھلانا سیدوں کا کام، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا سیدوں کا. آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ اس لیے تاریخ ساز ہے، جیسے شبر پاشا نے فرمایا، اس لیے تاریخ ساز ہے کہ آج کرناٹک کے لگ بھگ کئی کروڑ مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہے کہ خانقاہ والے خالی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. 11ویں عرس میں یہ حضرت بادشاہ پیرا کی کرامت ہے کہ اس ریاست کا وزیر اعلیٰ سر جھکانے کے لیے حاضر ہو گیا. یہ آپ کے اتحاد کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے اتحاد کا نتیجہ ہے. یقیناً میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ماحول جس طرف سے آپ دیکھیے سادات کرام پر یلغار ہے، اور سید یقیناً برداشت کرتا ہے، ٹالریٹ کرتا ہے. اور سیدوں کی یہ کیفیت ہے، سید وہ ہوتا ہے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، جو ہر ایک کو ویلکم کرتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، امتزاج نہیں کرتا، یہ سب کو بلاتا ہے. کسی شاعر نے آپ حضرات کے بارے میں کہا تھا کہ سید ہو تو کیسے پہچانا جائے. سید بوت کسے کہ ہویدہ شبد ازور، سید بوت کسے کہ شویدہ حوض ازور، خلق محمدی و کرم مرتضی علی. سید کون؟ یہ نہیں، آج کل ڈپلیکیسی بہت ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے، آئے دن حضرت تاج پیرا پریشان رہتے، کہتے صاحب انہیں سید نہیں ہے، صاحب انہیں سید نہیں ہے، اس کو شجرا دے دیا گیا، اس کو شجرا دے دیا گیا. میں نے کہا تاج پیرا صاحب جانے دیجئے، کیا کریں گے، کتنوں سے لڑائی کریں گے. تو نہیں بولتے، آپ کو تو لڑنا پڑے گا. آپ حضرت خطیب دکن کے بیٹے ہیں، اور آپ کے جدی اعلیٰ سرکار سیدنا غلام علی قادری الموسوی صاحب مشکات النبوہ ماہر انصاف تھے. انہوں نے 613 صلحائے امت اولیاء کرام کے نسب نامے اپنی کتاب میں داخل کیے. آج بھی لوگ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے. تو آپ کہتے ہیں مجھے صاحب کیجئے. میں نے کہا اس بارے میں بھی، کیونکہ میں نہیں سمجھتا، بہت ٹائم لگا ہے ایسی عظیم خانقاہوں کے جمع ہونے میں. گلبرگہ شریف بھی ہے، کرنول شریف بھی ہے، دلنگا شریف بھی ہے، کیسر ملو شریف بھی ہے، ماشاءاللہ. پھر حضرت شاہ خمیس کے سجادے بھی یہاں پر موجود ہے، اور تمام سلاسل کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے پر بھی تھوڑی سی توجہ درکار ہے. کیونکہ کوئی بھی موم بتی جلا لے، اگربتی جلا لے اور تھوڑا سا کھانا کھلا لے تو آپ اسے ایکسیپٹ کر لے رہے ہیں. دیکھیے نقصان آپ کا نہیں ہوگا، آپ تو اوریجنل ہیں. ہاں آپ تو اوریجنل ہیں، اور آپ کے جسم کی خوشبو، سیادت کی خوشبو کوئی سونگے نہ سونگے، فرشتے ضرور سونگ کر چلے جاتے ہیں. بھائی آپ دنیا کو دھوکہ دیں گے، ان کو دیں گے، ان کو دیں گے، فرشتوں کو تو نہیں دیں گے نا، رجال الغیب کو تو نہیں دیں گے نا، اللہ کو تو نہیں دیں گے نا. ان کو تو پتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا گمبھیر یہ ہے کہ آج کل ڈپلیکیسی بہت ہو گئی، اور جہاں ڈپلیکیسی اور ملاوٹ آتی ہے وہاں پر معاملے بگڑ جاتے ہیں. تو میں ان تمام سادات سے بھی عرض کروں گا کہ بھئی کم از کم آپ پر یہ ذمہ داری اور مجھ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی اوریجنل نہیں، تو کم سے کم اس کے پاس جا کر آپ مت بیٹھیے، کیونکہ آپ اوریجنل ہیں. آپ بیٹھیں گے تو وہ بھی اوریجنل ہو جائے گا. سید کسے کہتے ہیں؟ سید بوت کسے کے حویدہ شبد ازو خلق محمدی. سید وہ ہے
جس کے ذریعے سے جس کو دیکھو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نہ نظر حضور کا انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے تمہیں بہت اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا ہے۔ سید وہ ہے جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دائرے میں ہو۔ وہ کسی سے گفتگو کرے تو یاد رکھے، کیونکہ دیکھو آپ کے نبی بھی ہیں اور نانا بھی۔ میں سیدوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا عوام مجھے معاف رکھتی ہے، تو خاص طور پر آپ کے اخلاق کریمہ نے ایسے ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ کے نانا جان پر درود و سلام ان کی زبان سے بے ساختہ نکل جائے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے خلق محمدی وہ کرم مرتضی ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کرم، مولا کا کرم۔ مولا کا کرم کیا ہے؟ یہ کہہ کر اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے جاؤں اور ختم کر دوں۔ کرم مرتضی علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی کرم مرتضی علی کے جلوے غوث اعظم ہے، یہی کرم مرتضی علی کے جلوے سرکار غریب نواز میں ہے، یہی کرم مرتضی کے جلوے حضرت احمد کبیر اور رفاعی میں ہے، یہی کرم مرتضی کے جلوے قطب الدین بختیار کاکی میں ہے، یہی کرم مرتضی کے جلوے حضرت بندہ نواز دیسو دراز میں نظر آئیں گے، یہی کرم مرتضی کے جلوے حضرت مومن بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں نظر آئیں گے، اور یہی کرم مرتضی کے جلوے سرکار لاہوری میں نظر آئیں گے، حضرت حیدر ولی اللہ میں نظر آئیں گے، حضرت ابو الحسن بیجاپوری میں نظر آئیں گے، حضرت اسماعیل شاہ قادری الحموی میں نظر آئیں گے۔ یہ کرم مرتضی کیا ہے؟ اولاد غوث اعظم کانفرنس کا پیغام کرم مرتضی علی کیا ہے؟ کرم سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ صرف اگر کوئی مصیبت زدہ آئے تو اس کی مصیبت دور کر دو، بڑھا دو، یہ کرم ہو جائے؟ کرم سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی حاجت طلبی کرے تو آپ اس کی حاجت دے دیں اور اسے روانہ کر دیں، یہ کرم مرتضی نہیں دوستو۔ کرم کو ذرا غور سے سنیں۔ کرم یہ کہ اعلاء کلمت الحق ہو، حق کے سامنے ڈٹے رہنے کو کرم مرتضی علی کہتے ہیں۔ حق کی مدافعت اور حق کے سامنے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خاطر ہر ایک قربانی کا جذبہ رکھنے کو کرم مرتضی علی کہتے ہیں۔ رکوع میں انگشتری قیرات علی مرتضی کرے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو جائے۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سے یہ کرم مرتضی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی مشکل کشا، امام حسن امام حسین اپنی روٹیاں اٹھا کر کرم مرتضی علی کے جلوے دکھائے تو اللہ قرآن کی آیت نازل کرے وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں۔ کرم مرتضی یہ کہ علی شیر خدا نماز میں انگشتری خیرات کر دے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں۔ یہ تو اپنی خدمات خلق ہے، لیکن یاد رکھیے دوستو کرم مرتضی یہ ہے کہ اگر حق سے کوئی ٹکر لے تو پھر آپ کو بھی علی کی اولاد کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی خارجی یا ناصبی یا کوئی بد عقیدہ مولوی اگر شیر خدا کی شان میں گستاخی کرے، سادات پر لعن طعن کرے، تو سید آل مصطفیٰ قادری یا سید ہاشم عارف بادشاہ قادری یا سید تنویر ہاشمی قادری یہ تنہا نہیں لڑ پائیں گے، ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ جب خارجیت نے سر اٹھایا، شہزادے غوث اعظم حضور خطیب قدس اللہ سرہ العزیز کی 50 سالہ خدمات، 25 سے 30 سال آپ وہابیت سے لڑتے رہے، وہابیت سے جوجتے رہے، کیونکہ وہابیت کا وائرس تھا، اور زندگی کے آخری 20 سال میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تنہا وہ آواز تھی کہ سارے ہندوستان میں بر صغیر کے تمام خارجی اور ناصبیوں سے لڑتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے لڑتے رہے کیونکہ یہ ان کا منصب ہے، یہ آپ کا بھی منصب ہے۔ میں ایک بار پھر دل کی امیر گہرائیوں سے میرے برادر معزز و مکرم حضرت تاج پیرا، ان کے برادران، ان کے خانوادے کے جبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نہیں قطعی طور پر نہیں چاہتا تھا کہ اتنی طویل گفتگو کروں، مگر مجھے پتہ نہیں کہ پھر آپ جیسے حسین اور خوبصورت چہرے مجھے ملیں میسر ایک ساتھ آئے نہ آئے۔ میں نے چاہا کہ کچھ آپ کے بزرگوں کے فیضان کی باتیں آپ ہی کی خدمت میں رکھ دوں۔ اللہ رب تبارک و تعالی حضرت تاج پیرا کی عمر دراز فرمائے، اور حضرت بادشاہ پیرا رحمہ اللہ کا جو فیضان ہے جس کے یہ وارث ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے 4 دہانے عالم میں عام فرمائے، اور آپ کے فیض و برکات سے ایک عالم فیضیاب ہوتا رہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے سائے عاطفت کو ان کی نسلوں کے سروں پر
متوسلین اور متقدین کے سروں پر دادے صحت و عافیت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ حضرت سید ہاشم الدین عرف عارف پاشا قادری سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید عبداللطیف لاؤبالی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے خطاب نایاب سے سارے سامعین کو مضبوط فرمائیں. چلو